بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا میں 4 بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی۔ ان میں 2 مسلمان بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جبکہ 2 مشرک و کافر بخت نصر اور نمرود تھے۔ نمرود بادشاہ بابل کا حکمران گزرا ہے۔ اس کا نام نمرود بن کنان بن قوس بن سام بن نوح تھا۔ روایات میں نمرود کے بارے میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نمرود نے 400 سال تک دنیا میں حکومت کی۔ یہ بڑا ظالم اور وحشی بادشاہ تھا۔ اس کے دور حکومت میں بت پرستی عروج پر تھی۔ ہر انسان نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے حقیقی خدا کی عبادت کو چھوڑ کر عبادت کے اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، نمرود بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا اور حرامی تھا۔ اس کی ماں نے کسی سے زنا کرا لیا تھا، جس سے نمرود پیدا ہوا تھا۔ زنا کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر سلطنت کا کوئی وارث پیدا نہ ہوگا تو بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن یہی حرام کی پیداوار لڑکا بڑا ہو کر بادشاہ بن گیا۔ 400 سال بادشاہی کرنے کے بعد سرکشی اور تکبر اور غرور اس کی طبیعت میں سما گیا تھا۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کائنوں اور نجیمیوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک لڑکا ایسا ہوگا جو تیری بادشاہت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا جائے۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اسے شہر سے دور پہاڑ کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ ان کو روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ دوسری طرف شرک اتنا عام تھا کہ نمرود کے دور میں کوئی ایک بھی شخص خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ نمرود لوگوں کو کہتا تھا کہ میں آپ کا خدا ہوں۔ وہ ہر کسی کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اسی دور میں صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جو ایک خدا پر یقین رکھتے تھے، اور وہ بتوں کی پوجا کرنے سے دوسروں کو منع کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمرود قوم ایک ایسی قوم تھی جس پر حضرت ابراہیم کے الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سب سے بڑے بت خانے چلے گئے۔ وہاں بے شمار بڑے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سب بتوں کو کلاڑے سے توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا لٹکا دیا۔ جب نمرودی قوم اپنے بت خانے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ سب بت پاش پاش ہو گئے ہیں، بس ایک بت باقی بچا ہے جس کے کندھے پر کلاڑا لٹک رہا ہے۔ وہ اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہیں۔ وہ بت کے بجائے ہم سب کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ نمرودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حرکت کے بارے میں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سب بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ نمرود نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، وہ کون ہوتا ہے جو لوگوں کو مجھے سجدہ کرنے سے روکتا ہے اور بتوں کو بھی پاش پاش کیا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ جلا دو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں سزا کے طور پر پھینک دو۔ نمرودیوں نے بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ آگ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جتنے دن تک آگ میں رہا تو میں نے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص کرم میں رہا تھا۔ میں اس آگ میں سکون سے رہ رہا تھا۔ اتنا سکون میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودیوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ نمرود پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ میں نمرود خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟
حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ بات کہی تو نمرود ہنسنے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا، یہ دیکھ میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بے شمار دلائل دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کو ایک ماننے کا حکم دے رکھا تھا۔ نمرود پر حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا، چنانچہ حضرت ابراہیم نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ نمرود حضرت ابراہیم کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ اگر تیرا خدا اتنا طاقتور ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اور جو خدا سچا ہوگا وہ جنگ جیت جائے گا۔ اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے، جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا میں ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر نمرود نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن کا وقت مانگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلوا لیا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جو میں نے 3 دن مانگے تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ کرنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیجا، جس کی تعداد نمرود کے لشکر سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند ہی لمحوں میں نمرود فوج پر حملہ کیا اور اس کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کو چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ پھر ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ یہ بات کر ہی رہا تھا کہ مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا نمرود کی ناک میں جا گھسا۔ مچھر ناک سے ہوتا ہوا دماغ تک جا پہنچا۔ مچھر دماغ میں جا کر دماغ کو کاٹنے لگا۔ جب مچھر دماغ کو کاٹتا تو نمرود کو شدید تکلیف ہوتی اور نمرود اپنے سر کو پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ ٹکراتا۔ اس طرح وہ مچھر نمرود کے دماغ کو کئی دن تک کھاتا رہا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ جو کوئی بھی نمرود کے پاس آئے تو اپنی جوتی اتار کر نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح نمرود کو کچھ دیر تک سکون رہتا تھا۔ تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد نمرود پھر تکلیف سے بے حال ہو جاتا تھا۔ اس لنگڑے مچھر کے کاٹنے سے نمرود اپنے سر کو دیواروں سے ٹکراتا۔ اسی سزا میں نمرود تڑپتا تڑپتا اسی دنیا سے چل بسا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک مت ٹھہرایا جائے۔ نمرود کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کس طرح نمرود پاگلوں کی طرح دیواروں کے ساتھ اپنا سر مار مار کر روتا اور چلاتا تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو للکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ دوستو، اللہ ہی کی وہ پاک ذات ہے جو ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے۔ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے۔ رات، دن، سورج، چاند اور ستارے کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے ایک نہ ایک دن وہ عذاب الہی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بات پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔